استغفار کے خزانے: اللہم ان اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ تیری رحمت کو پالوں تو تیری رحمت اس کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے، یعنی اگر میں تیری رحمت تک نہیں پہنچ سکتا تو تیری رحمت مجھ تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ کشادہ ہے۔ اے ارحم الراحمین، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت۔ جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی۔ عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، میرے پہلے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائیاں وہ ذرا لو ہو جاتی گناہوں کو معاف۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا تو ہی پہلے ہے، بالکل بے حس ہو جاتا ہے، تیرے سوا تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، میرے تمام گناہ معاف تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی ہے اور پوشیدہ، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی ہے، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا، بس نہیں ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ روح واستغفرک من کل ما وعدتک به من نفسی، روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں کرتا ہوں ہر اس وعدہ کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی اپنی کمٹمنٹس نہ نبھا سکا، جیسے آپ ان کو چھو کر آئیں، من کل عمل اردت اور به ایسا ممکن ہے فخالطہ کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی، دوسرے کے لیے اور اس نے اس سے جا کر میری نیت خراب ہو گئی، باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی دیے، انعمت بها کچھ علی اور بھی۔ تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے اس کی حقیقت، نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی۔ شکر ادا کر سکوں۔ ایسا کس طرح پاسبل ہے؟ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور روحانی طور پر آپ خواب میں آپ کہیں اور پہنچے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ جو بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور رات کی تاریکی، تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی 3 دن خواب آیا ایک شخص، جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت پر خواب آئے، مفتی اعظم کو خواب ہے، اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو، ہماری قبروں میں پانی آ گیا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا، دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ اقرار کرتا ہوں اور وہ شہداء کہاں ملے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو، اللہ تعالیٰ کو شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے، ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے، کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو مجرم روح ہوتی ہے، لیکن جو مومن کی روح یا خاص شہداء کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہا ہے۔ مثلاً ان کو عذاب ہو رہا ہے، یہ عام بات ہے نا کہ
اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید والی ہے. کچھ اور اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے کہ وہ بہت رو رہے ہیں اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی طرف سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ آتی ہے سب کو دعا، نہیں آتی تو کہیں لکھ کے لگا لیں. تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں اذان ہونے لگتی تو ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں، اذان سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. کسی بھی خواب کوئی جیسے شور کر رہا ہے اور وہ اس سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، تو اذان جو ہے وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے اگر اس کو سن کے جواب دے کے آخر بھی دعا پڑھی جائے. نمبر 2 بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے فرجت خطایاہ کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو. جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے دل تو کی اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. جب دو متضاد شوق سے وضو کرنا چاہیے آپ کو خبریں ملے، مثلا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، بہت سے لوگ وضو کرنے سے گھبراتے ہیں یا وضو میں نے کو آپ کے بارے میں بہت تو آپ وضو کریں تو یہ سوچے کہ یہ میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے. نمبر 3 میں نے آپ کو نماز. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنه شیء قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا. بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، گویا اذان کے بعد وضو کے بعد نماز یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل بالجماعۃ تدعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاة منتظر کر لیتے ہیں آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا فرمایا پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے 25 گنا تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے لیے آپ سب کے لیے اور کوئی کام نہیں. بخاری اور مسلم کی روایت کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف ہوتی محبت ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جتنی دیر وہ نماز میں مصروف ہے فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں اس کے لیے. مجھے تو بتا دیا بھائیوں کو نہیں بتانا. جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کی فتنہ سے پناہ مانگے اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا جب برا خواب دیکھے وہ نماز کا انتظار کرتا تو اس خواب نماز کے سے پہلے اگر جلدی آ جائے مسجد اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان اور بعد میں بھی جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد نہیں اٹھ جاتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن مجبور ہوتے اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو پھر ہم 5 نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہے. مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا اس کو رشتہ مل نہیں رہا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی اس لڑکی. یہ سب کچھ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے. جب کبائر سے انسان بچتے نہیں سارے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. اس کی حقیقت کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر توبہ استغفار کرنی چاہیے. بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے عداوت ہے دشمنی ہے آپ کی
سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى اس کی برائی چاہتے ہیں ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے اپنی تسلی کر لیتے ہیں. من یستغفرنی فاغفر له، میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتا ہے، یعنی نیچے والے آسمان. جب رات کا تہائی آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. تو رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مجھ سے بخشش مانگو تاکہ میں تمہیں بخش دوں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پانچویں چیز صدقہ. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال اور دوست اور ہمسائے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کی وجہ سے انسان غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں. صدقہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. نمبر 6، جمعہ کے دن کے آداب. سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا، یعنی بیچ میں گھستا نہیں، دوسروں کو اذیت نہیں دیتا، پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغائر یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جمعہ پڑھنا جو ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نمبر 7، رمضان کے روزے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز. 8ویں چیز، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نمبر 9، شب قدر کی راتوں کا قیام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نمبر 10، عاشورہ کے روزے. سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یعنی ایک سال کے روزے معاف ہو جاتے ہیں. عمرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. تسبیح. جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا. جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوت. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری طاقت اور قوت کے. یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی سترنی ووارا عورتی بلا حول منی ولا قوت تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کپڑے پہن رہے ہیں، ضرورت ہے دنیاوی، اور اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بھی گناہوں کی بخشش ہوتی. کتنا پیارا ہے ہمارا دین. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا. حج. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کہ جس نے اس کے گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا
تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ 15 عرفہ میں وقوف کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے، اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے سب کیا چاہتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا۔ نمبر 16 جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی عرفات کے دن اگر آپ حج کے لیے وہاں میدان میں کھڑے نہ ہو سکے تو روزہ رکھیں۔ سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، تو اس کو مس نہ کریں۔ کچھ لوگ اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں سعودی عرب والا عرفہ ہو یا یہاں کا ہو، دونوں دن رکھ لیں تاکہ کچھ بھی مس نہ ہو۔ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ ایک سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، ایک سال پہلے ایک سال بعد کے۔ بخار کے وقت استغفار کے لمحات۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام سائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا ما لک یا ام السائب او یا ام المسیب تزفزفین، اے ام سائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا، سائیں سائیں کی آوازیں نکال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب القير خبث الحديد، تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ بنی آدم انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی بیماری جو ہے اس میں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، وہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی۔ ہم سب دین پڑھتے پڑھاتے کیا یہ ممکن ہے ہم سب اپنے فون بیلز جو ہیں ان کا میوزک ہٹا دیں؟ دن میں کتنی دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے میوزک سنتے ہیں، ایسی رنگ ٹونز بھی ہوتی ہیں جن میں میوزک نہیں ہوتا، تو ہم کم از کم ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے۔ بیماریاں اور رنج و غم۔ سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ما یصیب المؤمن من غصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتی الہم یہمہ الا کفر بہ من سیئاتہ، مسلمان کو تھکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے۔ 19 نمبر مجلس کا کفارہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا، یعنی خوب باتیں ہوں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر فضل و کرم اور توفیق سے اس کتاب کے خاتمے تک ہم پہنچے۔ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن اذکار کے باب میں سب سے اہم اور افضل قسم استغفار اور توبہ کے موضوع پر شامل ہونے کی وجہ سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بندہ اس سے غافل نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہوتے ہیں۔ ہم اللہ عظیم الشان قدرت والے سے امید اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمیں نہ بھولے اور ہم پر اپنے عظیم فضل کو نہ بھولے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں جہاں توبہ اور استغفار کی فضیلت آئی ہے، استغفار پر ہمیں ابھارا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں اس کی تاکید آئی ہے۔ میں اپنی اس بات کو جو ایک ایسے بندے کی جس پر اس کے خالق اور رازق نے بے شمار انعامات کیے متواضع کوشش کی آخری بات ہے، اس کلام پر ختم کرتا ہوں جو استغفار کی عظمت پر روز روشن کی طرح دلیل بھی اور جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد فوراً استغفار کیا جائے، پھر اس کے بعد تسبیح اور مشہور اذکار کرنے چاہیے۔ اور یہیں پر بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ فرض نمازوں کے بعد جو کہ سب سے اہم عبادت ہے،
اگر ہمارے اوپر استغفار کرنا لازم ہے تو اس بنا پر ہمارے اوپر لازم اور اولا ہے کہ زندگی کے تمام امور میں کسی کام کو انجام دینے کے بعد ہم توبہ استغفار کریں. یعنی اگر نماز کے بعد توبہ استغفار کرنا ضروری ہے تو ہر کام کے بعد توبہ استغفار کریں، پھر کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوں گے، تاکہ ان غلطیوں اور لغزشوں سے بچے رہیں جو توبہ اور استغفار کو لازم کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ استغفار کرنے والا بنائے، وہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اور درود و سلام ہو ہمارے نبی، معلم اور قائد پر، جو ہمیشہ اپنے رب سے استغفار کرتے تھے، یعنی محمد بن عبداللہ پر، ان کی اولاد پر، اور تمام صحابہ پر. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں، ان عددوں سے بھی زیادہ جنہیں اس کے بندوں نے حروف کی شکل میں لکھے ہیں یا سطروں کی شکل میں بیان کیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک دو اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو یہ کتاب آئی ہے دعا کیجیے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں ہر قسم کی دعائیں جو ہیں مختلف طرح کی وہ موجود ہیں، یعنی اس میں جتنی بھی مختلف چیزوں کے لیے ہم دعائیں ڈھونڈتے ہیں وہ ساری اس میں جمع کر دی گئی ہیں. اس لیے یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں والدین کے لیے دعائیں ہیں، ازواج کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، بھوک اور فاقوں سے بچنے کے لیے، گھریلو پریشانیوں سے نجات کی، بیماریوں سے شفا کی، ڈر اور گھبراہٹ کے وقت رنج و غم سے بچنے کی، اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی، دل کی سلامتی کی، جان و مال کی حفاظت کی، سونے جاگنے کی، صبح و شام کی، نظر بد اور حاسد سے حفاظت کی، سفر کی، جادو سے حفاظت، شیطان سے حفاظت، اچھے پڑوسی پانے اور برے پڑوسی سے بچنے کی، نعمتوں کے زوال سے بچنے کی، کھانے کے بعد قرض سے نجات کی دعائیں، زندگی کی مشقتوں سے بچنے کی، استخارے کی، ظلم سے بچنے کی، حصول علم کی، پھر تسبیحات ہیں، پھر گناہوں کی بخشش ہے، بری موت سے بچنے کی، پھر میت کے لیے دعائیں ہیں، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. تو بہت ہی جامع کتاب ہے اور اوتھینٹک احادیث سے ان دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے. اس کی اپلیکیشن بھی بن گئی ہے جو ایپل اور اینڈرائڈ اس پر بھی موجود ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو ایک ایک ٹاپک بھی روز پڑھتے جائیں تو سب چیزوں کی دعائیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور کارڈز بھی ہیں. اکثر بہنیں دعا پوچھتی ہیں کہ شادی یا رشتے کے لیے کوئی دعا بتائیں، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا سا کارڈ چھاپا ہے. یہ سب نوجوان بچیوں کے پاس ہونا چاہیے اور ان کی مدرس کے پاس بھی، تاکہ ان کو اچھے اچھے رشتے ملیں. پھر اسی طرح بستر پر لیٹتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے استغفار کی جو یہاں بتائی گئی تھی. پھر استخارہ کب، کیوں، کیسے، بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، تو خود بھی آپ علم حاصل کریں، اوروں کو بھی یہ کارڈز دیں تاکہ ان کو بھی صحیح بات پتہ چلے. پھر سفر کی دعائیں ہیں. پھر آیات شفا ہیں، ہسپتالوں میں دیں، مریضوں کے پاس پڑھ کر ان کو سنائیں. جہاں کسی کی عیادت کے لیے جائیں یہ کارڈ ساتھ اس کو تحفے میں دے کر آئیں. صرف زبانی تسلی نہیں بلکہ وہ کچھ کرنے پر بھی ان کو لگائیں. پھر نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں. پھر جنت میں جانے کے لیے جو دعائیں ہیں اس کا کارڈ ہے. پھر قبر میں جو سوال ہوں گے ان کی احادیث ہیں. پھر حفاظت کی دعا ہے. اس دعا کے بارے میں آتا ہے کعب احبار کہتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے، یعنی کون سے کلمات ہیں، تو انہوں نے یہ دعا بتائی ہے. گھر میں اگر کہیں لگا دیں اور روز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی حفاظت ہوگی. پھر دوبارہ میں ڈی ایچ بلڈنگ کی آپ کو یاد دہانی کراؤں گی، اور مختلف کورسز کل اناؤنس کیے تھے مختلف جگہ پر داخلہ لینے کے، وہ آپ دیکھ لیجئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے انسٹیٹیوٹ یا برانچ میں نہیں آ سکتے ان کے لیے آن لائن کلاسز کے علاوہ واٹس ایپ گروپ موجود ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ 30 منٹ تفسیر سننے کے لیے نکال سکتے ہیں تو وہ ان گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں. ان کی گروپس کی ایڈمن کا کانٹیکٹ ریسیپشن سے لیا جا سکتا ہے. اسی طرح کیسٹس کے لیے فری ڈسٹریبیوشن کا اسٹال